وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. وقال تعالى في مقام آخر ألست بربكم قالوا بلى وربنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین اکرام و سامعین الکرام، ایک مرتبہ پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا مولا تاجدار کائنات فخر موجودات حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکسکنہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات من الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. معزز حاضرین اکرام، صحافی بلال کا کل سے آغاز ہو چکا ہے اور یہ آج کی دوسری محفل ہے. کل ابتدائی نشست تھی اس میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شان اور عظمت کا کائنات میں اظہار فرمایا، اس کے مطابق چند چیزیں ہم نے سنیا اور سنانے کی سعادت حاصل کی، کیونکہ وہ پہلا دن تھا، حضور کی میلاد کا آغاز تھا، اس لیے ان چیزوں کا ذکر کرنا مناسب سمجھا گیا. مقصد اور منشا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیات طیبہ ابتدا سے شروع سے آغاز سے آپ کی حیات طیبہ کا مختصر کیوں نہ ہو احاطہ کیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کا اعلان نبوت، مکی زندگی، مدنی زندگی، یہ ساری چیزیں آپ تک پہنچانا یہ ہمارا مقصد اور منشا ہے. تو آئیے آج اسی مقصد کے ساتھ آج کے اس عنوان کا آغاز کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادتہ کے متعلق احوال سن چکے ہیں، لیکن اس سے قبل بھی حضور کی حیات طیبہ ہے. دنیا کی حیات سے پہلے بھی رب الجلال نے آپ کو نورانی حیات بخشی ہے، جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ اور قرآن مجید سے ثابت ہے. جیسے کہ
جب صحابہ کرام نے سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اخبرنی یا رسول اللہ عن اکبر شیء خلقہ اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ بتلائیے، ہمیں آپ اس چیز کے بارے میں جانکاری دیجئے، نالج دیجئے کہ عن اکبر شیء خلقہ اللہ، یا رسول اللہ اس چیز کے بارے میں بتلائیے جو کائنات میں اللہ نے جو سب سے پہلے پیدا کیا ہے، کائنات میں جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے وہ کون سی چیز ہے، اس چیز کے بارے میں بتائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے سوال کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلق اللہ قبل كل شيء نور نبيك یا جابر، اے جابر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے سے پہلے تمہارے پیغمبر کے نور کو پیدا فرمایا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا مَلَكٌ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا اس وقت نہ لوح و قلم تھے، نہ چاند و سورج تھے، نہ زمین و آسمان تھے، نہ انسان و جنات تھے، اس وقت کوئی شے نہیں تھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو پیدا فرمایا۔ اور ایک حدیث شریف میں حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرفه فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب الجلال اپنی شان اور عظمت کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا، جب کوئی کائنات کوئی مخلوق ہی نہیں تھی تو کون جانتا کون پہچانتا۔ تو رب الجلال فرما رہے كنت كنزا مخفيا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فأحببت أن أعرف، میں نے چاہا کہ اپنا تعارف کراؤں، اپنی پہچان کراؤں، میں اپنی پہچان کراؤں۔ فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اپنے تعارف کے لیے نور محمدی کو پیدا فرمایا۔ تخلیق اول کائنات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے۔ سب سے پہلے جس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ ملائکہ، نہ جنات، نہ انسان، نہ حیوان، نہ چرند، نہ پرند، نہ دریا، نہ سمندر، نہ شجر، نہ حجر، کائنات کا وجود ہی نہیں تھا، تب رب الجلال نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد رب الجلال نے اس نور کے حصے بنائے، اس نور کے حصے بنائے، اور اس نور کے حصوں میں سے رب الجلال نے جب تک مقصود تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نور عبادت الہی میں مصروف رہا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہوا تو رب الجلال نے اس نور کے حصے بنائے، اس سے ایک حصے سے عرش الہی بنایا، کرسی بنایا، پھر لوح بنایا، قلم بنایا، اس کے بعد باری آئی زمین و آسمان کی تخلیق کی، زمین و آسمان بعد میں ہوئے، پھر اس سے ملائکہ بنائے گئے۔ الغرض یہ ساری تخلیقات بعد میں وجود میں آئی، جبکہ سب سے پہلی مخلوق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک۔ اسی لیے رب الجلال نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کے لقب سے یاد فرمایا ہے، نور کے لقب سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک واضح کتاب یعنی قرآن مجید آ گئی ہے۔ یہاں پر نور سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب اس کی تفصیل بہت طویل ہے، اس لیے میں اس تفصیل میں جانے کے بجائے
کچھ مختصر چیزیں لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ نور ہزاروں سال عبادت کرتا رہا۔ ابھی جیسے کہ ہمارے نعت خواہ جناب ابراہیم صاحب نعت پڑھ رہے تھے، جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ نہ حضور کی کوئی مثال ہے نہ کوئی جواب ہے، آپ کی عمر لاکھوں کروڑوں برس سے آپ کا تذکرہ شباب پر ہے، عروج پر ہے۔ یہ آپ کا تذکرہ روز اول سے عروج پر ہے۔ آپ کے تذکرے کو، آپ کے ذکر کو، آپ کی شان و عظمت کو کبھی زوال نہیں آیا۔ جبکہ آپ دنیا میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے سے آپ کا تذکرہ چل رہا، جب یہ کائنات نہیں بنی تھی تب سے آپ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے شاعر اس نعت میں کہہ رہا ہے کہ لاکھوں سال سے آپ کا ذکر و تذکرہ چل رہا ہے، لاکھوں سال سے۔ کہ اچھے کہ ہم حضور کی حیات اتنی ہی جانتے ہیں کہ 1400 سال ہو رہے ہیں، لیکن رب الجلال بہتر جانتا ہے کہ حضور کی ابتدا کب سے ہے، یہ حضور کا رب جانتا ہے کہ حضور کی ابتدا کب ہوئی۔ تو اس لیے شاعر نے اس احادیث شریفہ کو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ لاکھوں سال سے حضور کا تذکرہ چل رہا ہے، ابھی بھی حضور کے تذکرہ ماند نہیں پڑا، ابھی بھی عروج پر ہے، اور قیامت تک عروج پر رہے گا، اور قیامت میں بھی حضور کی شان بیان ہوتی رہے گی۔ تو حضور کا ذکر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ زمانے ماضی میں کم ہوا تھا، نہ زمانے حال میں کم ہے، نہ زمانے مستقبل میں آپ کا ذکر کم ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ نور مبارک کی پیدائش کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں برس نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مسرور اور مشغول رہا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو رب الجلال نے اس نور محمدی سے انبیاء اکرام علیہ السلام کی ارواحوں کو پیدا کیا، انبیاء اکرام علیہ السلام کی روحوں کو پیدا کیا، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی روحیں ایک تنظیم میں رکھی گئی، ایک بڑی تنظیم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی ارواح نور محمدی کا طواف کر رہی تھی، نور محمدی کا طواف کر رہی تھی۔ اس کے بعد پھر محدث نگر عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مختلف قسمیں لکھے ہیں، مختلف چیزیں وہاں پر جمع کی ہیں۔ پھر اس کے بعد ساری مخلوقات کائنات کا وجود آیا، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول شیء خلقہ اللہ القلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے چیز پیدا کی وہ قلم ہے۔ یہ سب سے پہلے کا مطلب یہ کہ حضور کے نور کے پیدائش کے بعد، کیوں؟ اس لیے کہ رب الجلال نے جب قلم کو پیدا فرمایا، رب الجلال نے قلم سے کہا اکتب اکتب، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے کہا لکھ، تو محدث نگر علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم الہی قلم سنا تو اس پر ہیبت الہی طاری ہو گئی، ہیبت سے وہ قلم شق ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا، چر گیا رب الجلال کی ہیبت سے۔ پھر اس کے بعد رب الجلال نے اس کو جڑایا، پھر اس کے بعد حکم کیا لکھ، وہ تھرانے لگا، کانپنے لگا، پھر اس کے بعد اس سے کہا اکتب ما کان وما یکون، اے قلم تو لکھ جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا، جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دے۔ اب قلم اللہ کے نام سے لکھنا شروع ہوا، جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، اس کے بعد ساری کائنات وجود میں آئی، اور
تو علماء کرام فرماتے جو کچھ ہوا جب کہ کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی تو کیا لکھنے کا حکم ہوا اس کو؟ تو علماء کرام فرماتے اس سے پہلے کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی لیکن نور محمدی پیدا ہوا تھا، اس کے بارے میں لکھنے کا حکم ہوا، کیونکہ قلم سے پہلے نور محمدی پیدا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جو کائنات وجود میں آئی، انسان وغیرہ یہ ساری کائنات وجود میں آئی، یہ قیامت تک کے احوال قلم نے لوح محفوظ میں قلم بند کر دیا، لکھ دیا۔ اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق وجود میں آئی۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی خلیفہ فی الارض بنا کر دنیا میں بھیجنا چاہا، اس کے انتظامات انتظامات فرمائے۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ میں تمہیں اپنے زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں اور تمہارے لیے سارے انتظامات فرمائے ہیں۔ الغرض آدم علیہ السلام کو یہ بتایا گیا، ان کی جو اولاد، ان کی جو ذریت تھی اس کو بتایا گیا داہلی طرف۔ احادیث شریفہ میں مختلف لکھا آیا ہے، آپ کی سیدھی جانب اور بائیں جانب، اور یہ بھی آیا حدیث شریف میں کہ آپ کے پشت کی طرف سے آپ کی ذریت کو نکالا گیا۔ آپ کی ذریت یعنی آپ کے اولاد، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ اے آدم یہ تمہاری اولاد ہے قیامت تک آنے والی۔ اولاد کو حدیث شریف میں آتا ہے نسمہ کا لفظ آیا ہے، یعنی چونٹیوں کے معنی، بالکل چھوٹے چھوٹے۔ ان کے ارواح کو بتایا رب جناب آدم علیہ السلام کو کہ یہ تمہاری اولاد ہے اور یہ سیدھی جانب ہے، یہ نیکوکار ہے جنت میں جائے، اور یہ جو بائیں جانب ہے یہ بدکار ہے نافرمان کافر اور مشرک ہے، یہ جہنم میں جائے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو اس وقت آدم علیہ السلام کو دیکھا، وہ سیدھی جانب دیکھتے تو خوشی کا اظہار فرماتے اور بائیں جانب دیکھتے تو غم کا اظہار کرتے اور روتے تھے۔ اپنی اولاد کے خاطر کہ یہ میری اولاد جنت کی ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ جہنم میں جانے والی ہے۔ اس فکر سے ادھر جہنمیوں کو دیکھ کر غم کا اظہار کرتے، ادھر جنتیوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے۔ تو الغرض آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری دنیا ساری اولاد بتا دی، ساری اولاد میں ان کے سامنے رب جلال نے جب ظاہر فرما دیا یہ تمہاری قیامت تک آنے والی اولاد۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کا مشاہدہ کیا، ان کو دیکھا اچھی طریقے سے، تو وہ ساری اولاد میں اولاد کی جو ارواح ہے جو چونٹیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر ظاہر فرمایا، ان میں ایک شخصیت جو ہے وہ چمک رہی تھی، وہ شخصیت بہت ہی نورانی چہرہ۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا ہے بارگاہ یہ جو ایک دم نورانی چہرہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو رب جلال نے فرمایا اے آدم یہ تمہاری اولاد میں سے داؤد ہے، تمہارے بیٹے داؤد ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا ہے بارگاہ ان کی عمر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر 60 سال ہے، 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام ذرا افسردہ ہو کے اتنا میرا حسین و جمیل بیٹا ہے جس کی عمر اتنی کم ہے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے بارگاہ میری 40 سال میری عمر کا حصہ میرے بیٹے داؤد کو عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر کے حصے میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیا۔ اب رہا یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے حسن و جمال کے بارے میں تو اتنا تذکرہ نہیں ہوتا، جبکہ حسن و جمال کا تذکرہ ملتا ہے تو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، بڑے حسین و جمیل حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، داؤد علیہ السلام کی آواز کا تذکرہ ملتا ہے، ان کی آواز اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری تھی کہ آپ جب تلاوت فرماتے تھے تو پرندے اوپر ٹھہر کر سنا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام
السلام تلاوت کرتے تو پہاڑ ہلنے لگتے تھے. پہاڑ جوش میں اور رقص میں آپ کی تلاوت کی لذت اور حلاوت اور چاشنی سے پہاڑوں پر بست کی کیفیت تاری ہو جاتی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام جب تلاوت کرتے ہیں، قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی تلاوت سنے گا تو آپ کی آواز کا ذکر ملتا، آپ کی خوبصورتی کا ذکر نہیں ملتا. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیکھا تو اس میں چمکتا ہوا چہرہ داؤد علیہ السلام کا دیکھا تو ان کو 40 سال عمر گئی. تو علماء اکرام فرماتے ہیں یہاں پر دکھنا تو حضرت یوسف علیہ السلام چاہیے، دکھنا تو یوسف علیہ السلام چاہیے تھا، وہ اور زیادہ ہو. تو علماء اکرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام جن کو بہت زیادہ حسن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اگر ان کو دیکھتے تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی آدھی عمر عطا کر دیتے. تو اس لیے رب الجلال نے ان کو چھپا دیا. پھر اب رہی باری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ساری کائنات ساری تخلیق تو آپ کے نور سے پیدا کی گئی. آپ کا حسن و جمال صحابہ کرام کبھی شان کو دیکھتے کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے. آخر میں یہ فیصلہ کیے کہ چاند سے زیادہ خوبصورت حضور کا چہرہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کہاں سے ملا؟ حضور سے ہی تو ملا. یوسف علیہ السلام کا حسن حضور کا صدقہ ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین و جمیل ہے تو پھر حضور کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ تو علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور کو دیکھتے تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی پوری عمر دے دیتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھی چھپا دیا، یوسف علیہ السلام کو بھی چھپا دیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ظاہر کیا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. پھر حضرت آدم علیہ السلام نیچے زمین پر تشریف لائے. جو کچھ منظور الہی تھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت کے پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، لیکن آپ منش الہی کے مطابق وہ تناول فرمائے اور رب الجلال نے آپ کو نیچے بھیج دیا. نیچے جب آئے تو حضرت آدم علیہ السلام 400 سال تک روتے رہے. بعض روایت میں آتا ہے 200 سال تک روتے رہے اور بعض میں آتا ہے 400 سال تک روتے رہے. اور یہ جو ٹکیا وغیرہ بہ رہی ہے فرماتے ہیں یہ آپ کے آنسوؤں سے جاری ہوئی ہے. آپ جو روئے آپ کے آنسوؤں سے جاری ہوئی. اور حضرت آدم علیہ السلام 200 سال تک آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے. حضرت آدم علیہ السلام جب نیچے آئے تو آپ کے ساتھ جنت کے پتے وغیرہ بھی آ گئے تھے، جس سے کہ احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام شجر ممنوع کا پھل تناول فرمائے تو آپ کا جو جنتی لباس تھا اللہ تعالیٰ نے اتار دیا. جنتی لباس اتر گیا تو حضرت آدم علیہ السلام پر شرم و حیا طاری ہوئی. آپ جسم چھپانے کے لیے تلاش کرنے لگے کوئی چیز نہیں ملی. درخت کے پتے تلاش کرنے لگے. جیسے ہی آپ جس درخت کے پاس جاتے وہ درخت اپنے پتوں کو اوپر اٹھا لیتا، اپنی ڈالیوں کو اوپر اٹھا لیتا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا اور انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی. اس لیے وہ رب کے حکم کے تابع تھا، وہ اٹھا لیتا. لیکن آخر میں انجیر کا درخت حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس نے اپنے پتے نہیں اٹھائے، اس نے آدم علیہ السلام کو اپنے پتے دے دیا. آدم علیہ السلام کو اپنے پتے دیا. آدم علیہ السلام اپنا جسم ڈھا کر دیا. اس طرح سے جب دنیا میں تشریف لائے تو جنت کے کچھ پتے وغیرہ آدم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کہیں اور اتارے گئے بلکہ ہندوستان میں اتارے گئے. یہ نہ کہیں کہ سری لنکا میں اتارے گئے،
ذرا پچھلی تاریخ پڑھے تو یہ سری لنکا ہندوستان کا حصہ تھا. یہ سری لنکا کوئی الگ ملک نہیں تھا. یہ اب بیچ میں سمندر آ گیا ہے. پہلے یہ ملا ہوا تھا. بعد میں طوفان وغیرہ آنے کی وجہ سے رب الجلال کے منشے کی وجہ سے یہ سری لنکا الگ ہو گیا. ورنہ یہ ہندوستان کی سرزمین ہی تھی. جو اکٹھا تھی بعد میں طوفان وغیرہ کی وجہ سے سری لنکا الگ ہو گیا. جیسے کہ لوگوں کی تقسیم کی وجہ سے ہندوستان کے 3 ٹکڑے ہوئے، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان. اسی طریقے سے رب الجلال کے منشے سے طوفان اور سمندروں میں طوفان کی طغیان کی وجہ سے یہ سری لنکا ہندوستان سے کٹ گیا. سری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام اتارے اور آپ کا سفر ہندوستان سے ہوا. آپ نے ہندوستان سے پیدل چلتے ہوئے تقریباً 50 سے زائد حج فرمائے. 50 سے زائد آپ حج فرمائے. اور ہندوستان کی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں پوری ہوئے زمین پر جو گرم مسالے، خوشبودار مسالے جو ملتے ہیں وہ ہندوستان کی پیداوار ہے. ہندوستان کی پیداوار ہے اور ہندوستان میں یہ چیزیں ملتی ہے دوسرے دنیا کی دیگر ممالک میں نہیں ملتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام یہاں پر تشریف لائے اور جنت کے جو کچھ آپ کے پاس چیزیں تھی وہ یہاں پر سرایت کر گئی تھی زمین. اور وہی خوشبودار چیزیں، یہ مسالے جات وغیرہ عرب والے بھی پہلے زمانے میں، اسلام سے پہلے بھی یہاں سے مسالے وغیرہ لے جایا اور یہاں کے لوگ مسالے وغیرہ لے جا کر وہاں پر بیچا. تو اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام پر ایک طویل وقت گزرا، آدم علیہ السلام بس ایک پشیمانی میں، ندامت میں برس گزار. ایک وقت کے بعد، ایک عرصہ بیتنے کے بعد رب الجلال کو جب مقصود ہوا، رب الجلال نے القاء فرمایا، آدم علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی. اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی. کیا دعا فرمائی؟ اے بارگاہ، میں اپنی خطا کی بخشش کی دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں. تیرے محبوب تیرا محبوب محمد کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے محبوب محمد کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تیری اپنی رحمت کی وجہ سے مجھے تیرے محبوب کے صدقے میں تیری مغفرت فرما دے، مجھے معاف فرما. رب الجلال نے فرمایا، اے آدم، یہ نام تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ یہ نام کو تم کیسے جانتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمان کیا، اے بارگاہ، جب تو نے مجھے تخلیق کیا تھا، جب تو نے مجھے بنایا تھا، جب تو نے مجھ میں روح ڈالی تھی، جب مجھ میں جان پڑی، تو اس وقت جب دیکھنے لگا، چلنے لگا، پھرنے لگا، جب میری نظر پڑی تو بارگاہ سب سے پہلے عرش الہی کے ستون پر میں نے یہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے جنت کی چوکھٹوں پر دیکھا، میں نے عرش کے ستونوں پر دیکھا، جنت کی حوروں کے سینوں پر دیکھا، میں نے فرشتوں کے پیشانیوں پر دیکھا، ہر جگہ تیرے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا. میں تب ہی سمجھ گیا کہ یہ کوئی تیرا محبوب ہے جس کا ذکر تو اپنے ذکر کے بعد کر رہا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ تیرا محبوب ہے اور اپنی معافی کے لیے اس کا وسیلہ دے کر دعا کر رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آدم علیہ السلام نے وسیلہ کیا، رب الجلال نے فرمایا، ہاں آدم، یقیناً وہ میرا محبوب ہے، لولاہ لما خلقتک. اے آدم، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا. ولولاہ لما خلقت الافلاک. اے آدم، اگر وہ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہیں کرتا، زمین کو بھی پیدا نہیں کرتا. آدم علیہ السلام کی اس طریقے سے بخشش ہوئی، معافی نامہ اللہ کی بارگاہ سے منظور ہوا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام یہ حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پیدائش کا سلسلہ جاری رہا. پھر اس کے بعد جب ولادت کی بات آئی تو حضرت شیث علیہ السلام، حضرت
نوح علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت شیت علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ایسا ہوتی کہ جڑوا اولاد پیدا ہوتی، ہر بار جڑوا اولاد پیدا ہوتی، لیکن جب حضرت شیت علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ تنہا پیدا ہوئے، کیونکہ جو نور محمد ہی تھا حضرت آدم علیہ السلام سے ان میں منتقل ہونا تھا، اس لیے رب الجلال نے دونوں میں نہیں بلکہ ایک میں منتقل کرنا تھا، اس لیے آپ کی ایک کی ولادت ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیشہ حضرت شیت علیہ السلام کو وصیت کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اے بیٹا جب بھی اللہ کا ذکر کرنا، جب بھی تم اللہ کا ذکر کرنا، ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، جب بھی تم اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی یاد کرنا، ساتھ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرنا۔ کی وقت آخر وصیت حضرت شیس کو کی وصیت وقت آخر حضرت شیس کو کہ ذکر محمد بعد از خدا کیجیے، کہ جب بھی حضرت آدم علیہ السلام وصیت فرمائے حضرت شیس علیہ السلام کو کہ جب بھی تم اللہ کا ذکر کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو، کیونکہ میں نے جنت میں ان کے لیے منابر دیکھے جہاں پر اللہ کا نام تھا وہاں پر رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ الغرض یہ وصیت جاری رہی۔ حضرت شیخ علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ تذکرہ کرتے رہے، پھر اپنے آنے والی نسلوں کو اولاد کو بھی یہ وصیت کرتے رہے۔ اس کے بعد جو وصیتیں کرنا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیخ علیہ السلام کو بھی کی، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی اولاد کو، پھر انہوں نے اپنی اولاد کو، اس طریقے سے یہ وصیت حضرت عبداللہ تک جاری گزاری رہی۔ آپ منتقل ہوتے ہوئے جیسے کہ رب الجلال قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم آپ کا پلٹنا دیکھ رہے ہیں سجدہ کرنے والوں میں، یعنی رب اکرام میں ایک نبی کی پشت سے دوسرے نبی کی پشت میں آپ کا منتقل ہونے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ رب الجلال نے 29ویں پارے میں یہ ارشاد فرمایا سورہ شعراء۔ اس سے قبل ایک چیز اور ایک واقعہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں جو عالم ارواح کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق سے دو میثاق لی، سارے انسانوں سے دو میثاق لیے، دو عہد و پیمان لیے، دو وعدے لیے۔ ایک عام لوگوں سے لیا، ساری انسانیت سے لیا، اور ایک پیغمبروں سے لیا اللہ تعالیٰ کے بارے۔ جو عام لوگوں سے جو وعدہ لیا اس کا ذکر 90 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں لی، ایک عام سارے لوگوں سے جس میں پیغمبر بھی ہے، عام لوگ بھی ہیں، اور دوسرا وعدہ خاص نشست کی، وہ صرف پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ تو آئیے یہ دو باتیں جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کا تھوڑا تذکرہ کر کے بات آگے بڑھائیں گے۔ پہلے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا وہ آگ ہے، جس کا ذکر سورہ اعراف کی 172ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اے لوگوں یاد کرو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا بنی آدم سے، ساری انسانیت سے، جس میں پیغمبر، اولیاء، صالحین، عام لوگ، مسلمان، غیر مسلم، سب اس میں موجود۔ من ظہورہم ذریتہم، آدم علیہ السلام کی ذریت جو ان کی پیٹ میں سے اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا، ان ساروں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو اپنے آپ پر گواہ بنایا، رب الجلال ان سے سوال کیا الست بربکم، اے لوگوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ جب رب سامنے ہے، ساری ارواح جب سامنے رب کو دیکھ رہی ہے تو رب الجلال نے ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری ارواحوں پر سجدہ
کیونکہ حیرت الہی تعالی کی ہوتی ہے. کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں کیا. اس وقت یہاں پر مفسر اکرام فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ روحوں میں، اس میں پیغمبروں کی بھی روحیں ہیں، اولیاء کی بھی روحیں ہیں، مسلمانوں کی بھی روحیں ہیں، کافروں کی، مشرکوں کی، یہودیوں کی، نصرانی کی، سب قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں سب کی روحیں ہیں. ان روحوں میں سب سے پہلے جس نے اس سوال کا جواب دیا وہ روح محمدی تھی. وہ کہنے لگی قالوا بلا وربنا، اے اللہ کیوں نہیں تو ہمارا پروردگار ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے یہ کہا کہ کیوں نہیں تو ہمارا پروردگار ہے، آپ کا سن کر ساری ارواحیں کہنے لگی بلا وربنا بلا وربنا بلا وربنا، ہائے اللہ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے. تو سب سے پہلے عالم ارواح میں رب کی ربوبیت کا اقرار کرنے والی وہ روح محمدی تھی. روح محمدی سب سے پہلے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا. یہ ایک عام نشست تھی اور ایک خاص نشست تھی جو صرف پیغمبروں کی تھی. یہ سورہ اعراف کا آیت نمبر 172. اب یہ خاص نشست کا ذکر اللہ تعالی نے تیسرے پارے میں فرمایا ہے اور اس کی آیت نمبر 81، آیت نمبر 81 سورہ آل عمران تیسرا پارہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص نشست، خاص محفل جو انبیاء کے ساتھ سجایا تھا. اللہ تعالیٰ صرف انبیاء، جسے کہ ایک عام جلسہ ہوگا، ایک خاص جلسہ ہوگا. خاص جلسہ اب اس میں عام جلسے جس میں ہر لوگ، تمام لوگ شامل ہو سکتے ہیں. خاص جلسے جس بات میں علماء کی نشست ہوگی، کچھ مسائل پر ڈسکس کرنے کے لیے، کچھ عقائد پر ڈسکس کرنے کے لیے، کوئی نئے جدید مسائل وہاں پر بات نہیں ہوتی، بلکہ بعض علماء کچھ مسائل کو لے کر وہاں پر ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے جدید مسائل کے لیے کیا کریں، کیا دلائل ہے، قرآن میں کیا بیان کیا گیا ہے، اس میں کیا آیا ہے، اس کے اوپر تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتا ہے. یہ خاص علماء کا جلسہ ہوتا ہے، خاص علماء کی محفل ہوتی ہے. تو ایک عام اجلاس کا جس طرح پہ جناب نے ساری انسانیت سے وعدہ کیا، کیا میں تمہارا حق نہیں؟ تو صاحب نے اقرار کیا ہاں اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے. کیوں نہیں تو ہمارا پروردگار ہے. یہاں پر ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں. بعض بزرگان دین کے بارے میں منقول ہیں، بعض بزرگان دین کے بارے میں منقول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وعدہ الستو بربکم آج بھی یاد ہے. وعدہ الستو بربکم جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانوں سے لیا تھا، وہ وعدے کا مجھے آج بھی جلگرا یاد ہے کہ جب ہم نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے. یہ بات بزرگان دین کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ عالم ارواح کے حالات بھی تیار ہیں. یہ فضل اللہ ہے، اللہ کا فضل ہے کہ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ ہر ایک پر یہ اثرات ظاہر نہیں ہوتے، ہر ایک پر یہ اثرات ظاہر نہیں ہوتے. تو اب آ جائیے خاص محفل، خاص اجلاس، خاص نشست جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص پیغمبروں کے لیے منعقد کیا. اب اس کو چاہے آپ خاص نشست کہیں، خاص اجلاس کہیں، اور اگر آگے بڑھ کر کہوں جو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہمارے علماء بزرگان دین پہلے کہہ کر گزر چکے ہیں، پہلے کہہ کر گزر چکے ہیں اس آیت کریمہ کے بارے میں، اس اجلاس کے بارے میں یہ بتا کر گزر گئے ہمارے علماء کہ یہ سب سے پہلا میلاد کا جلسہ تھا. سب سے پہلے حضور کا میلاد کا جلسہ تھا جو رب جلال حضور کی شان اور آپ کی عظمت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام پر ظاہر فرمایا. سارے انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت انبیاء پر ظاہر فرمایا. تو میلاد میں کرتے ہی کیا ہے؟ میلاد میں یہی کرتے کہ حضور کی شان اور عظمت اور رفعت بیان کرتے. تو آج کے اس اجلاس میں ہوا کیا ہے؟ رب الجلال نے خاص جو پیغمبروں کے ساتھ جو اجلاس منعقد کیا تھا اس میں رب الجلال کیا فرما رہا ہے؟ سماعت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الخاسرون. رب الجلال اس آیت کریمہ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرما رہا ہے یاد کرو اس وقت کو یاد کرو اس روز کو یاد کرو وہ وقت کو یاد کرو اخذ اللہ میثاق النبیین جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد و پیمان لیا جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد و پیمان لیا وعدہ لیا کس بات کا وعدہ لیا لما آتیتکم من کتاب و حکمت جب میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت یعنی نبوت عطا کروں گا اور کتاب عطا کروں گا ثم جاءکم رسول پھر تمہارے بعد ایک عظمت والے شان والے رفعت والے ایک عظیم شان رسول آئے مصدق لما معکم وہ ایسے رسول ہوں گے جو تمہاری کتابوں کی تمہاری نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے تو تمہارا کیا کام ہوگا تمہارے بعد جو رسول آئیں گے اگر تم ان کا زمانہ پالو اگر تم ان کے زمانے میں موجود ہو اگر اللہ نے تمہیں ان کی موجود کے آمد کے موقع پر اگر اللہ نے زندگی بخشی تمہیں تو تمہارا کام کیا ہوگا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم ان پر ضرور ایمان لانا اب تک جتنی تمہاری قوم تمہاری امت تمہارے پر ایمان لائی لیکن جب میرا حبیب آ جائے تو تم پر مت دے کہ تم ان پر ایمان لانا وَلَا تَنْصُرُنَّ اور ضرور بھی ضرور ان کی مدد کرنا اور ضرور بھی ضرور ان کی مدد کرنا ان کی تائید کرنا یہ ہوا اس کے بعد رب الجلال نے یہاں پر اکتفا نہیں فرمایا پھر آگے ارشاد فرمایا قال أأقررتم اے انبیاء کی جماعت اے انبیاء کے ارباب کیا تم میری اس بات کا اقرار کرتے ہو تم ایمان لاؤ گے ان پر اور ان کی مدد کرو گے وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي پھر اللہ تعالیٰ نے اور اس کو مقدر بنایا میرے اس عہد کو مضبوطی سے تھام لو گے قَالُوا أَقْرَرْنَا تو پیغمبروں کی ارواح نے کہنے لگے اقررنا اے بارگاہ ہم اقرار کرتے ہم نے قبول کیا تیرے اس پیغمبر اگر وہ پیغمبر ہمارے زمانے میں آ جائے تو ہم اس پیغمبر پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی تعریف بھی کریں گے ان کی مدد بھی کریں گے پھر اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا قال فاشهدوا یہ کوئی قصہ کہانی نہیں بلکہ قرآن شریف سنا رہا ہوں کوئی بات نہیں کچھ کہے گی یہ قرآن شریف ہے قرآن شریف کی تیسرے پارے کی آیت نمبر 85 سورہ آل عمران قال فاشهدوا واللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاشهدوا اے لوگوں تم اے پیغمبروں کی ارواح تم گواہ رہنا تم اپنے اس بات پر تم خود گواہ رہو وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ میں بھی تمہاری اس بات پر گواہ ہوں تم بھی گواہ رہو میں بھی گواہ ہوں تمہاری اس بات تمہارے اس اقرار کا میں بھی گواہ ہوں پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہ وعدہ کرنے کے بعد یہ عہد لینے کے بعد اگر کوئی پھر جائے تو یاد رکھنا کہ وہ فاسقوں میں شمار کیا جائے گا جو ابھی عہد و پیمان لیا گیا جو وعدہ لیا گیا اس سے کوئی نہیں پھرنا اگر کوئی پھرے گا تو پھر وہ فاسقوں میں سے شمار ہوگا تو رب الجلال نے سارے پیغمبروں سے کس بات کا عہد لیا اپنے ربوبیت کا تو عہد لے چکا تھا عہد لے رہا ہے رب الجلال عالم ارواح میں تو وہ نبوت محمدی پر عہد و پیمان لے رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت و رفعت رب الجلال عالم ارواح میں پیغمبروں کے اوپر ظاہر فرما رہا کہ پیغمبروں کی جماعت یہ میرا حبیب ہے اگر آ جائے تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا تو رب الجلال آسمانوں میں عالم ارواح
اس لیے آخر میں ایک بات کر کے اپنی بات تمام کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا پیغمبروں سے. سارے پیغمبر دنیا میں آنے کے بعد ساری زندگی حضور کا تذکرہ کرتے ہیں. اب یہ کیسا تذکرہ ہوا؟ انشاءاللہ اگر موقع اجازت دیا، وقت اجازت دیا تو آنے والے ایام میں آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ پیغمبروں نے حضور کا تذکرہ کیسے کیا اور تورات میں حضور کا ذکر کیسے آیا، انجیل میں حضور کا ذکر کیسے کیا گیا. یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ سلسلے وار ہم اس کو بیان کریں گے. لیکن ایک ذکر جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی حضور کا ذکر کیا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی حضور کا ذکر کیا، آدم علیہ السلام نے بھی حضور کا ذکر کیا. تمام پیغمبروں نے حضور کا ذکر کیا. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور کا ذکر کیا اور ہر وقت اپنی قوم اپنی امت کو حضور کی شان اور عظمت بتاتے رہتے، حضور کا نام بتاتے، حضور کے صفات بتاتے، حضور کے اوصاف گناتے، حضور کی عظمت بیان فرماتے اور آخر میں کہتے کہ یہ پیغمبر جب آ جائے تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. آج یہ اس کا ذکر قرآن مجید میں رب جلال نے 28ویں پارے میں سورہ صف میں ارشاد فرمایا، جس میں حضور کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سارے پیغمبروں سے وعدہ دیا کہ میرے حبیب کا ذکر کرنا، جب تک تم رہو میرے حبیب کا ذکر کرنا. اگر میرا حبیب تمہاری زندگی میں آ جائے تو اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا. زندگی بھر حضور کا ذکر کرتے رہے اور اپنی قوم اور اپنی امت کو بتاتے رہے کہ یہ ایسے اس نام کے پیغمبر نبی آخر زمان آنے والے ہیں، ان کو آ جائے تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے کہا. یہ بھی خطاب ہے بنی اسرائیل سے، اپنی قوم سے، اپنی امت سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں اپنی امت کو بتا رہے ہیں، ایک فرد کو لے کر نہیں. آپ کی امت کے کچھ افراد تو ہوں گے. جلسہ کسے کہتے ہیں؟ جلسہ کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ جمع ہو جائے، اس میں حضور کی شان بیان کریں یا پیغمبروں کی شان بیان کریں، اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کریں. جلسہ تو اسی کو کہا جاتا ہے. یعنی چند لوگ اکٹھا ہو جائے اور کچھ بات بتائی جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں، انی رسول اللہ، اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں میرے سے پہلے جو تورات کتاب جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں. یعنی یہ کتاب سچی ہے، برحق ہے، اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا. اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں. ومبشرا، یہ تو پہلی کتاب کی، میرے سے پہلے والی کتاب کے اور پیغمبر کی تصدیق کر رہا ہوں. لیکن یاد رکھے اور ایک چیز بھی یاد رکھے، ومبشرا، اب بعد کی چیز بتاتا ہوں. اب میرے سے پہلے کی چیز تو تمہیں بتا دیا، لیکن میرے بعد جو چیز ہونے والی ہے، میرے بعد جو چیز آنے والی ہے، اس کے بارے میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں. ومبشرا، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اور میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں. کس بات کی؟ رسول، ایک عظیم الشان رسول کی خوشخبری سناتا ہوں. یاتی من بعدی، اے لوگوں وہ پیغمبر شان عظمت والے میرے بعد آنے والے ہیں، پہلے نہیں بلکہ بعد میں آنے والے ہیں. اسمہ احمد، ان کا نام لوگوں احمد ہے. جب وہ آ جائے تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. جو رب جلال نے جو وعدہ عالم ارواح میں دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر اپنی امت کو بتا رہے ہیں. وہ وعدہ الہی کو وفا کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے سامنے بیان کر رہے ہیں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اے لوگوں میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں ایک عظیم الشان رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا. تو اسی لیے اب ذرا توجہ فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی آمد سے قبل حضور کی آمد کی خوشخبری سنا رہے ہیں. حضور کے آنے سے پہلے حضور کی خوشخبری سنا رہے ہیں.
میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا یا جلسہ کرنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت. تو الگ صحابہ نے کہا یہ محافل میلاد حضور کی میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ روز اول سے چلا آ رہا. گرچہ تو اس کا اظہار کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، لیکن اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، احادیث بھری پڑی ہے، سارے شواہد دلائل موجود ہیں. جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے، اپنی اپنی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی برکتوں سے، آپ کی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب چرچا کرنے اور آپ کی عظمت، آپ کی رفعت و شان کو خوب بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ